بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اس واقعے کو جاننے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالی کی بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی پر اسرار ہے کہ جس میں لاکھوں عجائبات پوشیدہ ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے ایسی کئی ساری مخلوقات کو زمین پر آباد کیا۔ ان مخلوقات کی شکل و صورت اتنی خوفناک تھی کہ کوئی بھی انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا۔ محترم عزیز دوستو، آج کی سائنسی تحقیقات کے مطابق اس دنیا کو بنے ہوئے 13.7 ارب سال گزر چکے ہیں اور اس زمین کو وجود میں آئے 4.54 ارب سال گزر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کو پیدا کرنے کے بعد بہت ساری خوفناک مخلوقات کو آباد کیا۔ یہ تمام مخلوقات اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی اپنی زندگی گزار کر اس روئے زمین سے ختم ہو گئے۔ ایک کے بعد ایک مخلوقات اس روئے زمین پر آباد ہوتے چلے گئے۔ پیارے دوستو، انہی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات اللہ رب العزت نے بہت خوفناک پیدا کی۔ ان میں سے کچھ مخلوقات ایسی تھی جو کہ بہت زیادہ طاقتور تھی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے پہلے اس دنیا میں کوئی مخلوق نہ تھی۔ یہ سراسر غلط ہے، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان اور جنات سے پہلے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات کو تخلیق فرمایا تھا۔ انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہن اور بن بھی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اشارتاً فرمایا ہے، اور جن کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا، اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن مخلوقات آباد تھی۔ یہ مخلوق بہت ہی زیادہ خطرناک اور شریر تھی۔ جب اس مخلوق نے زمین پر فتنہ اور فساد پھیلانا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے جنات کو تخلیق فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جنات کو ان مخلوقات پر مسلط کر دیا۔ جنات نے ان مخلوقات کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار ان مخلوقات کا اس روئے زمین سے خاتمہ ہو گیا۔ ہن اور بن مخلوقات کے بعد جنات اس روئے زمین پر آباد ہو گئے۔ لہٰذا اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے اور بھی بہت ساری مخلوقات آباد، جیسا کہ اس بات کی طرف اللہ رب العزت قرآن پاک میں اشارہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اس زمین کے اندر اپنا نائب یعنی کہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ محترم عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ بات اس لیے بیان فرمائی کیونکہ فرشتے انسان اور جنات سے پہلے بہت سارے مخلوقات کے فتنہ فساد کو دیکھ چکے تھے۔ پھر فرشتے اللہ رب العزت سے فرمانے لگے، اے رب کریم، آپ پھر اس دنیا میں ایسے مخلوقات کو آباد کریں گے جو کہ فتنہ اور فساد پیدا کرے گی، جیسے ہند اور بن نے فتنہ فساد کو پھیلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے ہند اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس مخلوق نے اتنا فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتوں کی جماعت کو حکم دیا، اور ایک اور روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے جنات کو اس مخلوق پر مسلط کر دیا۔ جنات اور فرشتوں نے مل کر ان مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی روایت ہے کہ انسان اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر ہند اور بن نامی مخلوق آباد، اس کے بعد پھر جنات آباد ہوئے، اور یہ جنات کئی سال تک اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جنات بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگے، قتل و غارت اور فساد پھیلانے لگے، تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے
فرشتے نے جنات کو بتایا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی مت کرو، لیکن ان جنات نے اس فرشتے کی ایک نہ سنی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک فرشتوں کا لشکر ان جنات کی طرف بھیجا اور ان دونوں میں ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے، بالآخر فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ پھر ان فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندروں اور جزیروں میں قید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے اس کے جنات اس روئے زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔